السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طب نصاب کے باذوق و باشوق ممبران اور طب و حکمت سے پیار کرنے والے میرے پیارے احباب اور دوست، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبض شناسی کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ نبض کا علم بڑا گہرا اور دقیق علم ہے۔ اس عاجز نے اپنے تجربات اور بزرگوں کی تحقیقات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور آپ کی فرمائش کو پورا کرتے ہوئے اس موضوع پر اس ویڈیو میں بات کرنے کی جسارت کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے نافع ہو اور ہم اس ویڈیو سے کچھ سیکھ پائے۔ جو لوگ اس ویڈیو سے سیکھنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ سبق ہے، اور جو نباز حکما ہیں، طبیب ہیں، ان کے لیے میرا یہ سبق ہے۔ وہ اس سبق کو سن کر میری غلطیوں کے ازالے کی کوشش کریں، میرے رہبری کریں، رہنمائی کریں۔ انشاءاللہ العزیز میں ان کی بات مانوں گا اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبض شناسی کو جاننے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے، جس میں سے ایک حرارت غریزی ہے۔ اس لیے کہ جب تک حرارت غریزی ہے، نبض ہے، ناڑی ہے، اور اس کے ختم ہوتے ہی ناڑی رک جاتی ہے۔ اس لیے کسی کی موت کا یقین کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بھائی اس کی ناڑی دیکھو، اس کی نبض دیکھو۔ پتہ چلا کہ بدن کی اصل حرارت غریزی ہے۔ حکماء متقدمین و متاخرین اس بات پر متفق ہے کہ حرارت غریزی مرد و عورت میں اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب نطفہ رحم مادر میں قیام پا جاتا ہے، اور اس حرارت پر زندگی قائم ہے اور اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ ایلوپیتھ اور ایسی فرنگی طب اس بات کی مخالفت کرتی ہیں اور کہتی ہے کہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم انشاءاللہ کسی اور وقت گفتگو کریں گے۔ اسی سے متعلق ایک ہوتی ہے رطوبت غریزی۔ حرارت غریزی اور رطوبت غریزی میں گہرا تعلق ہے، یا یوں سمجھیے کہ حرارت غریزی کا محل اور حرارت غریزی کا مادہ رطوبت غریزی ہے۔ اس لیے حرارت غریزی اسی رطوبت پر جاری اور ساری ہوتی ہے۔ اس کو آپ یوں مثال سے سمجھیے کہ چراغ میں جو تیل ہے وہ رطوبت غریزی ہے، اور اس سے جو آگ یا شعلہ جل رہا ہے وہ حرارت غریزی ہے۔ جس طرح تیل کے ختم ہونے سے شعلہ بجھ جاتا ہے، اسی طرح رطوبت غریزی کے ختم ہونے پر حرارت غریزی بھی فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یعنی بندے کو موت طاری ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح شعلہ خود اپنے مادہ حیات یعنی تیل کو فنا کر کے بجھ جاتا ہے، اسی طرح حرارت غریزی بھی رطوبت غریزی کو تحلیل کر کے فنا ہو جاتی ہے۔ رطوبت غریزی بنتی کیسے ہے؟ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو ایک کھانا ہضم ہونے کے 4 مراحل ہوتے ہیں۔ 4 مرحلوں سے گزر کر کھانا ہضم ہوتا ہے، اور جو چوتھا ہضم ہوتا ہے اسی سے بنتی ہے رطوبت غریزی۔ سب سے پہلا غذا معدے میں جا کر محلول ہوتی ہے، جو کے آٹے کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے۔ اس میں سے بالکل باریک لطیف حصہ تو سینے کے ذریعے سے دل میں چلا جاتا ہے، جس میں نشاستے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہے پہلا ہضم۔ اس کے بعد جو ثقیل اور موٹا حصہ ہے وہ 12 کے ذریعے امعاء یعنی آنتوں میں اتر جاتا ہے۔ پھر وہاں آنتوں کی رطوبت اور جگر سے بلغم اور لبے کی رطوبات مل کر کچھ حصہ جگر میں جذب ہو جاتا ہے، بقیہ فضلہ بن کر بڑی آنت سے ہوتا ہوا پاخانے کی صورت باہر نکل جاتا ہے۔ یہ ہے دوسرا ہضم۔ پھر جگر میں تیسرا ہضم شروع ہوتا ہے، جہاں اللہ نے خوب حرارت رکھی ہے اس میں پک کر پھر یہ لطیف مادہ خون کے اندر سرخ ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، جن کو ہم خون کہتے ہیں۔ پھر وہ خون صاف ہو کر شریانوں کے ذریعے سے دل میں پہنچتا ہے، اور شبنم کی طرح بھاپ بن کر
رطوبت غریزی کو وجود بخشتا ہے، یہ چوتھا ہضم۔ اسی رطوبت غریزی کی وجہ سے آنکھ کو دیکھنے کی قوت، کان کو سننے کی قوت، زبان کو بولنے کی قوت، ناک کو سونگھنے کی قوت اور پورے اعضاء اور جوارے کے اندر طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، پتہ چلا کہ دل حرارت غریزی کا چشمہ اور روح حیوانی کا معدن اور مرکز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مضغۃ، بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح سائر الجسد، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا وجود بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ لہذا دل کو پورے وجود کی بادشاہت حاصل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دل کو سب سے محفوظ اور مضبوط مقام میں جگہ دی، اور وہ انسانی بدن کے مقام سینے کی فضا میں آباد ہے اور پورے وجود کو پاور سپلائی کرنے کا کام کرتا ہے۔ دل سے باریک باریک شریانیں پورے وجود میں گئی ہے، جہاں پر پورے وجود کو طاقت مل رہی ہے، عضلات کو، پٹھوں کو، ہڈیوں کو۔ اس کے اوپر انشاءاللہ اگر آپ کی دلچسپی رہی تو آگے ہم ویڈیو بنائیں گے اور بتائیں گے کہ رگیں کہاں کہاں پر پہنچی ہے اور کیسے پہنچی ہے، اور دل کے ذریعے سے بدن کے ہر ہر حصے میں کیسے کیسے نبض کام کر رہی ہے، اور نسوں کا جال اللہ رب العزت نے پھیلایا ہے۔ اسی لیے اطباء دل کو عضو رئیس بولتے ہیں، اس میں راستے ہوتے ہیں اور ان میں سے غذا کا خون پھیپڑے میں جاتا ہے اور پھیپڑے سے دل کی طرف ہوا کھینچ کر لاتی ہے، اور دل کے دو کان ہوتے ہیں جن کو یونانی اطباء اذنی القلب کہتے ہیں، یعنی دل کے کان۔ دل کی دو حرکتیں ہیں، ایک انقباضی حرکت، ایک انبساطی حرکت۔ انقباضی حرکت کہتے، انقباض کہتے سکڑنے کو، انبساط کہتے پھیلنے کو۔ جب دل انقباضی حرکت کرتا ہے یعنی سکڑتا ہے تب یہ دونوں کان اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب انبساطی حرکت کرتا ہے یعنی پھیلتا ہے تب یہ کشادہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ بہت دیر تک نہیں رہتا۔ دل کی حرکت پر نبض ناڑی کی حرکات منحصر ہے، اس لیے ناڑی کی پہچان کی کیفیت یہ ہے کہ انگوٹھے سے لگی ہوئی 3 انگلیوں سے پہلے کی نیچے خالص پتی صفراوی کی ناڑی ہے، یہ انگوٹھا ہے اور یہ 3 انگلیاں ہیں، اور یہ شہادت کی انگلی ہے۔ یہ شہادت کی انگلی جس جگہ پر پڑ رہی ہے یہ ہے صفراوی نالی، پتی نالی جسے کہے گے، اور اس کے بعد اور چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ کی انگلی کے نیچے خالص بلغم کی ناڑی ہے، اور وایو بادی خالص کی ناڑی ہانکی اور ترچھی چلتی ہے، جیسا کہ سانپ، جونک وغیرہ جانور ٹیڑھے ٹیڑھے چلتے ہیں۔ اور پتی صفراوی ناڑی اس طرح تیز اور پھڑکتی چلتی ہے جس طرح کے کلنگ، کوا، مینڈک وغیرہ پھدکتے اور جلدی جلدی چلتے ہیں، اور خالص بلغم کی ناڑی اس طرح آہستہ آہستہ چلتی ہے جس طرح کے راج ہنس، بطخ، مور، کبوتر وغیرہ پرندے آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ یہ تو مفرد نبضوں کے متعلق بات ہوئی، کبھی کبھی نبضیں مرکب ہو جاتی ہیں۔ 2 نبضیں اگر مرکب ہو جائے تو اس ناڑی کی چلنے کی کیفیت کیسی ہوگی؟ مثلا وایو اور پت یعنی صفراوی اور بادی کی ناڑی اس طرح چلتی ہے جس طرح کہ مینڈک اور سانپ بار بار چلتے ہیں، اور وایو اور بلغم یعنی بادی اور بلغم کی ناڑی کی چال اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس طرح بندر اور مینڈک یا ہنس کی چال ہوتی ہے، اور صفرا اور بلغم کی مرکب ناڑی کی چال اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح کے بڑئی کی چیری ہوئی لکڑی کو نہایت جلدی جلدی کاٹتا ہے، اس کی جو حرکت ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، اس قسم کی اس ناڑی کی حرکت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی صفرا، بلغم، بادی کی نبضیں ایک ساتھ مرکب ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، اسے سمپات کی ناڑی کہتے ہیں۔ سمپات کی ناڑی
یعنی تینوں اخلاط کی نبض نہایت جلدی جلدی چلتی ہے، پھر رک جاتی ہے، پھر چلنے لگتی ہے۔ یہی ناڑی بطی نبض کہلاتی ہے، جو آہستہ آہستہ ٹیری ٹیری ٹھہر ٹھہر کر چلا کرتی ہیں۔ جب دھیمی ناڑی یعنی بطی نبض سست اور کم ہو جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اس قسم کی ناڑی کو سمپاپ ناڑی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب ہم امراض کے اعتبار سے ناڑی اور نبض کی چال کی کیفیت کی بات کر لیتے ہیں۔ بخار کے مریض کی ناڑی گرم ہوتی ہے اور تیز چلا کرتی ہے۔ جس مریض کی ناڑی ایک طرح سے برابر چلتی رہتی ہے اپنی جگہ پر، وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ پرشہوت شخص کی نبض نہایت جلد چلا کرتی ہے۔ فکر مند شخص کی ناڑی آہستہ چلتی ہے۔ خوفناک شخص کی نبض بہت آہستہ چلا کرتی ہے۔ فساد خون کے مریض کی نبض کچھ گرم اور بھاری چلا کرتی ہے۔ پیٹ میں آؤ کے فساد والے مریض کی نبض بہت بھاری چلا کرتی ہے۔ جس کو بھوک لگی ہوئی ہے اس کی نبض تیز چلا کرتی ہے۔ کھانا کھائے ہوئے شخص کی نبض آہستہ چلا کرتی ہے۔ جس کے پیٹ میں ہوا وغیرہ کا فساد ہو اس کی نبض بہت تیز چلتی ہے۔ سخی شخص کی نبض بہت آہستہ اور پرطاقت چلتی ہے۔ مختصر یہ کہ حکیم طبیب کو سکھ اور دکھ کے لحاظ سے نبض کی تشخیص ہر اعتبار سے کر لینی چاہیے تاکہ مرض کا صحیح علم ہو سکے اور مریض کا صحیح علاج ہو سکے۔ نبض کیسے دیکھے، کس عمر میں کتنی ضربیں نبض کی پڑتی ہیں، نبض دیکھنے کا یونانی طب میں کیا طریقہ ہے، ایلوپیتھی اور ڈاکٹری طریق کیا ہے، اس پر بات ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یہ نبض کی معلومات مبتدی طلباء کے لیے جو طب کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، ورنہ نبض کے متعلق بہت لمبی بحث حکما نے کی ہے۔ آپ حضرات کی آسانی کے لیے ہم نے اس کو آسان سے آسان تر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ مطمئن نہ ہو جائے، بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی بیاض میں ڈائری میں لکھیں۔ یہ ویڈیو دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ یہ ویڈیو بنانے میں اور یہ اسکرپٹ جو میرے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے اس کو تیار کرنے میں تقریباً 3 دن 3 راتوں کی کڑی محنت ہے کہ اس کو ہم نے ملخص سے ملخص کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو آسان سے آسان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بات اتر جائے۔ اگر آپ اسی طریقے سے جڑے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں چینل کے اوپر، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ طب کو آسان سے آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ جو حضرات پہلی مرتبہ آئے چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر ہی لیا ہوگا، دوستوں میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولے۔ میرے بزرگ حکما اس دقیق و عمیق موضوع میں میری غلطی دیکھے تو میری اصلاح ضرور فرمائے، عین نوازش ہوگی۔ چلو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔